میں نے
آ کر پوچھا کہ اس محفل کا موضوع، تو بتایا گیا کہ یہ خیر و برکت کی محفل ہے۔ تو اس مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں چند کلمات، اور وہ بھی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور آج ہمارے قلوب پراگندہ نظر آ رہے ہیں، بے سکونی ہی بے سکونی ہے۔ آخر اس کا کوئی حل بھی تو ہونا چاہیے، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کوئی سبب ہونا چاہیے۔ تو برادران ذی وقار، ہماری زندگی کی ہر مشکل کا حل قرآن ہے۔ ہماری ہر مشکل کا حل اللہ کا پاک کلام ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے اس پاک کلام کو، کلام الہی کو پڑھنا تو ایک طرف، دیکھنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ ہم ایسے دنیاوی معاملات میں، دنیاوی کاموں میں، دنیاوی کاروبار میں ایسے مصروف ہو گئے کہ ہمیں اپنی جو زندگی جیسی اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی تھی، اور فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہیں کیوں دنیا میں بھیجا، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تمہارا دنیا میں آنے کی غرض و غایت کیا ہے، ہم نے کبھی اس میں غور نہیں کیا، کبھی اس فکر میں ہم نہ ڈوبے کہ آخر ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے، آج ابھی بھائی موبائل کی بات کر رہے تھے، موبائل ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، یہ گھڑی ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ کیا مقصد ہے؟ اور اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کے پاک کلام، اے لا ریب کتاب، تو ہی بتا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ کا پاک کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو نہیں پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے انسانوں کو، جنوں کو نہیں پیدا کیا، إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، مگر اپنی عبادت کے لیے۔ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد کھو بیٹھتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ موبائل ہے، گھڑی ہے، گاڑی ہے، جو اپنے مقصد کو کھو بیٹھتی ہے، اسے لوگ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو آج اگر ہم اپنی زندگی کو، اس زندگی جیسی عظیم نعمت کو نہ سمجھے، ہم نے اس کی قدر و منزلت نہ جانی، اس کی غرض و غایت کو نہ جانا، تو پھر یہی ہے نا کہ ہم ایک ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں آج جو پریشانیاں لائق ہیں، آج ہمارا دل جو بیقرار ہے، آج گھر گھر میں جو اختلافات کی ایک آگ لگی ہوئی ہے، آج بھائی بھائی کا جو دشمن نظر آ رہا ہے، بلکہ بیٹا باپ کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہیں، ہر ایک کی طبیعت عجیب قسم کی ہے، کوئی کسی کو برداشت نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا دل پریشان ہے، ہمارا دل بے قرار ہے۔ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، ہمیں ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ دیکھیے، ہمیں لٹریچر پڑھنے کا وقت مل جاتا ہے، قرآن پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا، دنیاوی معاملات طے کرنے کا ہمیں وقت مل جاتا ہے، مگر اللہ کے روز سجدے میں سر رکھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ تو دل تو پھر بے قرار ہوگا، دل کو تو پھر قرار نہیں ملے گا، دل کو تو سکون نہیں ملے گا۔
تو اس دل کو اگر سکون کی دولت پہنچانا چاہتے ہو، دل کو اگر آرام اور راحت پہنچانا چاہتے ہو، تو پھر اس کا اللہ رب العزت کے قرآن نے ہمیں نسخہ بتایا، وہ یہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان، دلوں کو قرار، دلوں کو سکون اللہ رب العزت کے ذکر سے ہے، اس کے ذکر سے ہے۔ جب انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور رکوع میں جاتا ہے، کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، ادھر سے 10 مرتبہ اس کی رحمت آواز دیتی ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اور جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، تو پھر ادھر سے 10 مرتبہ آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میری بندی میں حاضر ہوں، بتا تو چاہتا کیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، جب ادھر سے آواز آتی ہے، ہمارا رب ہمیں جواب دے رہا ہے، اس کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے رہی ہے، اور اس کی کرم نوازیاں، اس کی رحمتیں، اس کی نوازشات ہمیں ہمارے سر پہ سایہ فگن ہے، تو پھر دل کو کیوں نہیں سکون پہنچے گا؟ اس کا فرمان ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میری بارگاہ میں جھک کر دیکھو تو صحیح، تمہیں بلند نہ کرو تو مجھے رب نہ کہنا، تم میری بارگاہ میں اپنے آپ کو لے کر آؤ تو صحیح، تمہیں عزتوں کے تاج نہ پہناؤ تو مجھے رب نہ کہنا۔ میرا عزیز وغیر عرض یہ کر رہا ہوں، جب ہم رب کو یاد کرتے ہیں تو پھر رب ہمیں اپنے کرم اور اپنی رحمت کے سائے میں لیتا ہے۔ ایک حقیقت بیان کی جاتی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بت پرست تھا، بت کی پوجا کرنے والا تھا، بت کا پجاری تھا۔ وہ بت کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر یا سنم کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بت کے پجاری اس کو سنم ہی کے لفظ سے احتیاط کرتے ہیں، یا سنم کہہ رہا تھا۔ اچانک ایسا ہوا کہ بے توجہی کی وجہ سے بھول کر اس کی زبان سے نکلا یا سمد، پڑھ رہا تھا یا سنم، بھول کر اس کی زبان سے، بے توجہی کی وجہ سے اس کی زبان سے نکلا یا سمد۔ اور یہ سمد ہمارے رب کا اسم مبارک ہے، ہمارے رب کی صفت ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد۔ صمد ہمارے رب کی، ہمارے الہ کی، ہمارے خالق کی، ہمارے مالک کی یہ صفت ہے۔ جب اس کی زبان سے نکلا، اس بت پرست کی زبان سے، بت کی اس پجاری کی زبان سے نکلا یا سمد، ادھر سے آواز آئی لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تو بھول کر اس کی زبان سے یا سمد نکلا، بے توجہی سے اس کی زبان سے یا سمد نکلا، یا اللہ تیری رحمت پکار رہی ہے۔ فرمایا فرشتوں، اس بت نے بھی کیا سے جواب دیا؟ یہ زندگی بھر اس کے سامنے جھکا ہوا، اسے یا سنم کہہ کر پکار رہا ہے، کیا اس بت نے اسے جواب دیا؟ نہیں، یا اللہ وہ تو پتھر ہے، وہ کیا جواب دیتا؟ فرمایا اگر میں بھی اس کو جواب نہ دیتا تو اس بت میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہمارا رب، ہمارا الہ، ہمارا خالق، جس کی بے شمار نعمتوں کی دسترخوان پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا؟ آؤ میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو۔ کیوں ذکر کرو گے، میری عبادت کرو گے، میری بارگاہ میں جھکو گے، تمہارا دل مطمئن ہوگا، تمہارا دل شہد پائے گا، تمہیں قرار ملے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں،
ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن حضور کی حدیث پڑھا رہے تھے. آپ نے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھا رہے تھے، اور آپ زندگی بھر پوری زندگی رب کی دین کی خدمت کی. قرآن سے مسائل نکال کر، فقہ کے مسائل نکال کر انہیں حضور کی امت تک پہنچایا. نبی کریم کے فرمان عالیشان کو پڑھا کر آقا دو جہاں کی امت کے دلوں کو، سینوں کو روشن کیا. آپ پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کر بتایا آپ بہت بڑے تاجر تھے. آج اگر ہماری چھوٹی سی ایک دکان ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ بڑی مصروفیت ہے، نماز کا وقت ہی نہیں ملتا، نماز کا ٹائم ہی نہیں ملتا. نادان دیکھ اسے تو دنیا میں دکان چلا لینے کے لیے آیا، دنیا کے کاروبار کے لیے تو آیا نہیں. رب نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کائنات کو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا. چاند وہ تیری خدمت کے لیے، سورج تیری خدمت کے لیے، یہ درخت تیری خدمت کے لیے، یہ زمین تیری خدمت کے لیے، یہ ہوائیں تیری خدمت کے لیے، مگر تو رب کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر رب کی ان کرنے والیوں کا شکر نہیں ادا کرے گا تو پھر کب کرے گا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمان بن ثابت بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، اور اس تجارت کے مال میں سے آپ غریبوں کی مدد کرتے، بیواؤں کی خدمت کرتے اور علماء کی مدد کرتے. تو برادرانی سی وقار ایک دن پڑھا رہے تھے، کسی نے آ کر آپ کو بتایا کہ اے نعمان بن ثابت، آپ کا فلاں تجارتی جہاز پانی میں غرق ہو گیا، دریا میں ڈوب گیا. آپ نے ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند کی، پھر کہا شکر الحمدللہ. بھائی آپ یہ شاید جھوٹ ہے نا، تو اگر آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا آپ شکر الحمدللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی بڑا افسوس ہے، یہی کہتے ہیں. لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ تمہارا وہ تجارتی جہاز پانی کے اندر غرق ہو گیا، پانی کی نظر ہو گیا، پانی کی لہروں کے حوالے ہو گیا. آپ نے ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند کی، جب دل کی طرف دیکھا، کہا شکر الحمدللہ. پڑھانا شروع کر دیا، حدیث مبارکہ پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں. تو اسی طرح وقت گزرتا گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر خبر ملی کہ جی پہلی خبر جھوٹی تھی، تمہارا تجارتی جہاز خیریت سے کنارے لگ گیا ہے. پھر آپ نے ایک لمحہ کے لیے آنکھ بند کی اور دل کی طرف دیکھا، کہا شکر الحمدللہ. پھر پڑھانا شروع کر دیا. کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں خبر نہیں ہوئی، یہ آقا بات کیا ہے؟ جب پریشان کن خبر سنی، جب تکلیف دہ خبر سنی، جو دلوں کو ہلا دینے والی تھی، وہ خبر سنی جو خون کو بھی جلا دینے والی خبر تھی، تو آپ نے پھر بھی شکر الحمدللہ کہا. اب جب کہ ایک خوشی کی خبر جو دلوں کو راحت بخشنے والی خبر تھی، جو دلوں کو سکون بخشنے والی خبر تھی، تبھی آپ نے شکر الحمدللہ کہا. سمجھ میں نہیں آئی بات، پریشان کن خبر سنی، تب بھی آپ نے شکر الحمدللہ کہا. جب خوشی کی بات سنی، خوشی کی خبر سنی، تب بھی آپ نے شکر الحمدللہ کہا. فرمایا جب مجھے خبر ملی کہ تمہارا جہاز غرق ہو گیا ہے تجارتی، تو میں نے دل کی طرف دیکھا بھی اسی کچھ ہوا یا نہیں ہوا. پریشان تو دل ہی ہوتا ہے جی، پریشان تو دل ہی ہوتا ہے. تو آپ فرمایا کہ میں نے دل کو دیکھا کہ دل پریشان ہے یا نہیں، یہ تو اللہ کے ذکر میں گم تھا، یہ رب کے ذکر میں گم تھا، رب کی یاد میں تھا. اسی کو خبر ہی نہیں، اسی کو پریشانی ہی نہیں ہوئی. میں نے کہا شکر الحمدللہ. یا رب دل مجھے تو نے وہ دل دیا جو تیری یاد میں گم ہے، زبان مجھے وہ زبان دی جو تیری یاد، تیرے ذکر
سے تر ہے، زبان ہے ہی وہ دل ہے ہی وہ دل۔ دوستو زبان وہی زبان ہے کہ جو رب کی ذکر سے تر رہے، اور دل وہ دل ہے جو اللہ کی یاد میں گم رہے۔ کہا کہ جب یہ خبر مجھے ملی کہ تمہارا تجارتی وہ جہاز خیریت سے کنارے لگ گیا ہے، تو فرمایا میں نے پھر اس کے طرف دیکھا، کسی کو خوشی ہوئی، کسی کچھ ہوا، فرمایا پھر بھی اللہ کی یاد میں گم نظر آیا۔ دکھ کی خبر سنی، پریشانی کی خبر سنی، تب بھی سے کوئی خبر نہیں، خوشی کی خبر سنی اور راحت والی خبر سنی، تب بھی سے کوئی خبر نہیں ہے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا رب تو نے مجھے وہ دل دیا ہے۔ تو میرا بولنے سے وقت جن کی راتیں، جن کے دن اللہ کے ذکر میں گزرتے، انہیں یہ مقام ملتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ برادر اسی وقت دیکھیں حضرت سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اے مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ ذرا بتائیے کہ اس وقت کون اتنا عبادت گزار، کون اللہ کے ذکر میں گم ہونے والا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں علی مرتضی، وہ میرے نبی کا، میری آقا کا وہ صحابی اور وہ اہل بیت میں سے جو کثرت سے راتوں کو عبادت کرنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے، جو دن کو روزہ رکھتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، یعنی رات بھی اللہ کی عبادت میں اور دن بھی اللہ کی عبادت میں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا یہ بتائیے کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو، افسوس تو یہ ہے دوستو، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، مگر جب نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں تو خیالات معلوم نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں مگر خیالات کہیں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں، جن کے دن کس کے لیے گزرتے ہیں؟ رب کے لیے گزرتے ہیں۔ اور ایک جگہ رب العزت نے میرے شاہ فرماس کو اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، واذکر اسم ربک، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ ہم تو وہی ہے نا بھائی جو رب کے نام کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ بھی اگر ہمیں سعادت عطا کی جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے، مگر وہ ہستیاں بھی ہیں دنیا میں، اس کائنات کے اندر جو رب کی ذات کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب میں پڑھ رہا تھا کہ آپ سے کسی نے پوچھا ہے علی ذرا یہ بتائیے کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو کس طرح کرتے ہو، تمہاری اس عبادت کرنے کا حال کیا ہوتا ہے، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ صاحب تفسیر و بیان ہمارے اہل سنت کی بہت بڑی معتبر تفسیر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہوں نا، سجدہ بعد میں ہوتا ہے، پہلے اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے اگر ٹھنڈ لگی ہے، میں بھی تو تقریباً 6 بجے سے گھر سے نکلا، مجھے بھی سردی نہیں ہے، لیکن آپ تو یہاں شاید گھر میں بیٹھے ہوئے، آپ کو سردی کیوں لگے؟ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ، کھل کر کہے سبحان اللہ۔ فرمایا ہاں پوچھنے والے میری میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا میں سجدہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو رب کی ذات کا ذکر کرتی ہیں۔ میرا کرنے سے وقت دیکھیں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ آپ حرم کعبہ تشریف لائے، بیت اللہ میں تشریف لائے، کعبہ
کے دیدار کے لیے آئے، کعبہ کے طواف کے لیے آئے، آپ رات عشاء کی نماز کے بعد آپ قیام میں کھڑے ہو گئے، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن وہ اللہ کا پاک کلام ہے جس کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں آپ کو ملے گی، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 درجے بلند ہوں گے اور 10 رحمتیں عطا کی جائیں گی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قیام میں کھڑے ہو گئے، پہلی رکعت میں 15 پارے پڑھ لیے۔ آپ نے ایسا سبحان اللہ کی قرآن سے محبت نہیں ہے، قرآن سے محبت ہونی چاہیے، قرآن سے پیار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن سے جو پیار کرتا ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کا دن ہوگا، معاشر برپا ہوگا، یہ اللہ کا پاک کلام اللہ کے حضور حاضر ہوگا، یہ قرآن اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ عرض کریں گے یا اللہ اس معاشر کے فلاں کنارے پر فلاں کونے میں شخص کھڑا ہے، جب دنیا سو جاتی، جب دنیا مزے کی نیند لیتی تو یا اللہ وہ راتوں کو اٹھ کر تیرے اس پاک کلام کی تلاوت کرتا، رب فرماتا ہے کہ ہاں اے میرے کلام تو چاہتا کیا ہے، اور عرض کرے گا اللہ کا یہ قرآن یہ کلام، عرض کرے گا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا لے جاؤ اسی جنت میں، جس کو قرآن سے محبت ہے نا، قرآن سے پیار ہے، وہ قرآن اس کو ساتھ جنت میں لے کر جائے گا۔ تو میرا دانے سے وقت قرآن ضرور پڑھا کرو۔ آج کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں نحوست ہے، گھر میں تکلیف ہے، کبھی قرآن مجید کھول کر پڑھا، تو نے پڑھا ہو، تیری بیوی نے پڑھا ہو، تیرے بیٹے نے پڑھا ہو، ہاں قرآن پڑھ کر گھر دیکھو تو صحیح، جہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ آج ہم ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا، آپ نے پہلی رکعت میں 15 پارے پڑھ ڈالے، سجدے میں گئے، سجدے میں گئے، اتنا طویل سجدہ جس کی انتہا نہیں۔ پھر جب سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں، قیام میں آتے ہیں، پھر لمبا قیام، پھر 15 پارے آپ نے پڑھ ڈالے، اور پھر جب سجدے میں گئے طویل سجدہ، اور اتنا طویل کہ صبح ہو گئی، صبح کا سفیدہ نظر آ گیا، صبح صادق ہو گئی، تو آپ نے روح کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اگر آج ہم ایک وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا بھی کوئی متقی ہوگا، ہم اپنے سے باہر ہو جاتے ہیں، خبردار دیکھتے نہیں میں یہی ہوں، میں بڑا ہوں، ماں بڑا سنی ہوں، ذرا دیکھ وہ اصلی بھی ہے کہ جو سارا دن اللہ کا قرآن کی تفسیر نبی کی حدیث پڑھاتے اور رات ان کی قیام میں گزرتی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کی عرض کرتے ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، رات گزر گئی، عرض کرتے اللہ جس نے تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں نہیں حق ادا کر سکا، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، یا اللہ جس نے تجھے پہچاننے کا حق تھا میں پہچان نہ سکا۔ یہ رو رہے یا اللہ تیری اتنی چھوٹی رات کہ میری پورے سجدے بھی مکمل نہیں ہوئی، جب رو رو کے عرض کرتے ہیں، رو رو کے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا میں حق ادا نہ کر سکا، جس طرح تجھے پہچاننے کا حق تھا میں پہچان نہ سکا، تو ادھر سے آواز آئی اے نعمان تو نے حق ادا کر دیا میری عبادت کا، سبحان اللہ، میرے پہچاننے کا تو نے حق ادا کر دیا ہے، ہم نے تجھے بخش دیا، ہم نے تجھے بخش دیا، جو تیرے پیروکار ہوں گے ہم نے ان کو بھی بخش دیا ہے۔ ابراہیم اسی وقت دیکھیں جن کے دن ایسے گزرتے ہیں، جن کی راتیں ایسی گزرتی ہیں، پھر ان کے دلوں کو قرار کیوں نہ نصیب ہو، پھر ان کے دلوں کو راحت کیوں نہ ملے۔ آخری بات کہہ کر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جو اپنی زندگی پوری زندگی
اللہ کے ذکر میں گزار دیتے ہیں، اور ان کو جب آخری وقت زندگی کا، ان کی زندگی کا آخری وقت آتا ہے، آخری لمحہ آتا ہے، آخری گھڑی آتی ہے، تو ادھر سے آواز آتی ہے، کدھر سے؟ ربی بارگاہ سے۔ کیا آواز آتی ہے؟ قرآن پڑھے، قرآن میں بتا رہا ہے کیا آواز آتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ مطمئنہ نفس کون سا ہے؟ کون سا وہ مطمئنہ نفس ہے؟ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جسے اللہ کے نام میں چاشنی ملتی ہے، جسے اللہ کے ذکر میں لطف آتا ہے، جسے اللہ کے سجدہ کرنے میں مزہ آتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ کس طرح لوٹ؟ ڈرتے ہوئے نہیں، جھجکتے ہوئے نہیں کہ تم زندگی بھر مجھے راضی کرتا رہا نا، زندگی بھر تو مجھے سجدے کرتا رہا، فرمایا اب ڈرتے ہوئے نہیں میری بارگاہ میں آ، جھجکتے ہوئے نہیں، فرمایا راضی تم مرضی آتی، اس حال میں لوٹ کہ تو اپنے رب پہ راضی، تیرا رب تجھ پہ راضی۔ سبحان اللہ۔ جو رب کو راضی کر لیتے ہیں نا بھائی مسعود، جو اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں، ان کو یہ آخری وقت مجھے جہاں فضا سنائی دیا جاتا ہے، اے رب کو راضی کرنے والے سن، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔ کامیاب تو وہی ہے نا بھائی جس میں رب راضی ہے، کامیاب وہی ہے نا جو اپنے رب کی رضا حاصل کر چکا ہے، جو اپنے رب کی رضا حاصل کر چکا ہے وہی کامیاب ہے۔ اور بات دیکھو مرد اللہ کی بارگاہ سے بات آتی ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اب میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اے میرا ذکر کرنے والے، مجھے یاد کرنے والے، مجھے سجدے کرنے والے، میری یاد میں اپنی زندگی کے لمحات گزارنے والے، اب ایسا کر کہ میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ خاص بندے کون ہیں؟ انبیاء ہیں، وہی خاص ہے جن پر اللہ کا انعام ہے نا۔ انعام کن پر ہوا ہے؟ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ کا انعام انبیاء پر، اللہ کا انعام صدیقین پر، اللہ کا انعام شہداء پر، اللہ کا انعام صالحین پر۔ سبحان اللہ۔ فَادْخُلِي فِی عِبَادِی، اے مجھے یاد کرنے والے، میری یاد میں اپنی زندگی بسر کرنے والے، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ وَادْخُلِی جنتی، اور میری جنت کی راحتوں میں آ جا۔ میری جنت تیرا استقبال کر رہی ہے، میری جنت تیرے استقبال میں ہے، اور جنت کی حوریں اپنے ہاتھوں میں مالا لیے ہوئے اے دنیا سے آنے والے تیرے راہ تک رہی ہے، تیرے لیے مالا لیے کھڑی ہے، تجھے اللہ کی بارگاہ کی طرف بلا رہی ہے۔ وَادْخُلِی جنتی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں، بس انہیں کی بات عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور اللہ نے ظاہری وصول بھی اتنا عطا کیا کہ جس کی انتہا نہیں، ظاہری علم بھی بے شمار، اور ظاہری علم کا ایک سمندر، اور باطنی علوم، سبحان اللہ۔ آپ ایک بغداد شریف سے کہیں سفر پہ جانے لگے، اس شہر کے قریب پہنچے تو وہاں یہودی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے۔ یہودیت وہ مذہب ہے، یہودی، ان کی تعداد زیادہ تھی، اور ان میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا۔ اس نے کہا اس محمد متحد جو مسلمانوں کا امام ہے کہ ہمارے شہر میں بعد میں داخل ہونا، پہلے میرے ساتھ مناظرہ کرنا۔ امام محمد کو بتایا گیا حضور وہاں ایک یہودیوں کا پادری ہے، وہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے
باتیں کرنا چاہتا ہے، فرمایا کوئی بات آپ نہیں، میں تیار ہوں، اگر کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ ادھر سے وہ بھی اپنا جتھا لے کر شہر سے باہر آیا ہے، ادھر سے امام محمد چند شاگرد آپ کے ساتھ ہوں گے، وہ بھی شہر کے قریب پہنچے۔ اس نے جب ایسا دیکھا ٹھٹکی لگا کر امام محمد کے چہرے کو دیکھا، نبی کریم کی امت کے ایک عالم کو دیکھا، حضور کی امت کے ایک امام کو دیکھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد کو دیکھا، بس دیکھتے ہی رہ گیا، دیکھتے ہی رہ گیا، اور آخر میں کہتا ہے چھوڑو مناظروں کو، پہلے ہاتھ آگے بڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ، نبی کا غلام بنا۔ چہرہ دیکھا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ میرے نبی کا فرمان ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم ان کے چہرے کو دیکھو تو تمہیں رب یاد آئے، سمجھ لو اللہ کا ولی ہے۔ اور یہ نور کی برسات جو ان کے چہرے پہ برس رہی ہے کس وجہ سے ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ چہرے پہ چمک، ماتھے کی روشنی، یہ سراپے کا یہ نور کس کے سبب؟ یہ سجدوں کے سبب ہے مل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تیرا تو یہ پروگرام تھا، تو نے کوئی بات ہی نہیں کی، صرف دیکھا اور کہا کہ میں مجھے مسلمان کرو۔ اس نے کہا بات یہ میں نے دیکھا یہ تو چھوٹا محمد ہے، وہ بڑا محمد وہ کتنا حسین و جمیل ہے، یہ تو ان کا غلام ہے، ان کے غلاموں کا غلام ہے، وہ جو بڑے محمد ہیں جن کے چہرے کی رب قسم یاد کر رہا ہے، جن کے سراپے کی رب قسم یاد کر رہا ہے، وہ کتنے حسین و جمیل ہوں گے۔ خیر بات یہ ہے دوستوں کہ جب ان کا آخری زندگی کا آخری لمحہ آئے گا، مرنا تو ہے کہ نہیں؟ کیا خیال گردواروں مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ تیاری بھی کی ہے ہمیں، اور ہم سفر کے لیے تو تیاری کرتے ہیں، مگر اس سفر کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ نماز ہماری قضا نہیں ہونی چاہیے، جب بھی حی علی الصلاۃ کی آواز سنو وعدہ کرو ایسا نہ کرو کہ ہم بات پڑھ لیں گے، جب پڑھ لیں گے پھر شیطان کہے گا اب میرے حوالے ہو گئے ہو۔ سستی نہیں کرنی نماز پڑھنے میں، قرآن مجید کی تلاوت کرو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے، امام محمد رحمت اللہ کی زندگی کا آخری وقت آیا، روح پرواز کر گئی، اس وقت بھی آپ قرآن مجید کھولے پڑھ رہے تھے۔ جس وقت آپ کی روح پرواز کرتی ہے نا امام محمد رحمت اللہ کی، اس وقت آپ کے کلام کو کھول کر پڑھ رہے تھے، آپ قرآن میں سے فقہ کے مسائل نکال رہے تھے، امام مسائل نکال رہے تھے، روح پرواز کر گئی۔ جب دنیا سے چلے گئے کئی دنوں کے بعد کسی کی خواب میں آئے تو اس نے پوچھا حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہو، بتاؤ کیا معاملہ بنا، کیا معاملہ بنا؟ فرمایا میں تو قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کے اندر غور و فکر کر رہا تھا، مجھے تو تب خبر ہوئی جب میں جنت کے باغات میں پہنچ گیا، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی کہ میری روح کس وقت پرواز کر گئی۔ یہ نیک لوگوں کی موت ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کی موت ہوتی ہے جو رب کی یاد میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، پھر انہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی، انہیں پھر کوئی اس قسم کی پریشانی نہیں لاحق ہوتی، وہ تو تیار ہوتے ہیں کب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ جس کی عشق میں زندگی بسر کی ہوتی اسی کی محبت میں اسی کے خیالات میں گم ہوتے ہیں۔ فرمایا مجھے تو تب خبر ہوئی جب کہ میں جنت کی بہاروں میں پہنچ گیا۔ اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، بس آپ نے بہت مہربانی کی، میرا آپ نے انتظار کیا، اپنی دیر بیٹھے رہے، اللہ آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، ہمارا آنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ اللہ رب بھائی محمد مسعود صاحب کو اور ترقیاں عطا فرمائے اور عزت عطا فرمائے، بہت پیارے ہمارے پیر بھائی ہیں، تو ملاقات ہوتی رہتی تھی، ہوگی، لیکن بس اب تو بالمشافہ ملاقات عام تو اکثر ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، مہمان آتے ہیں، ملتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی عطا فرمائے اور برکت عطا فرمائے، جنہوں نے خیر و برکت کے لیے اس محفل کا